اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام ہستیوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے خون سے، اپنے قلم سے، اپنی اولاد سے، اپنے مقام و مرتبے سے دین مبین اسلام کی آبیاری کی اور کرتے رہیں گے۔ آپ حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے اور خصوصیت سے مرحومہ سید کنیز زہرا، مرحوم موسیٰ رضا زیدی، بس اوقات بہرحال اس خانوادے کے افراد ہیں یا یہ خود مرحومین ہیں، بہرحال یہ ذکر نہیں کیا گیا، اور اسی طرح سے الیاس زیدی اور اس خانوادے کے تمام مرحومین کے لیے، کل مرحوم مومنین و مومنات، شہداء ملت، مرحوم علماء کرام، مراجع کرام کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وعجل فرجهم، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کمال بندگی یہی ہے کہ انسان اپنے رب کے بتائے ہوئے
طریقے کو پہچانے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرے۔ یہ سر تسلیم خم کرنا انسان کو بہت بلندی عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ مجلسیں اسی خاطر عزیزوں میں اور آپ برپا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے مولا و آقا اپنے زمانے کے امام کے سامنے ان کی نصرت کے لیے ہر اعتبار سے آمادہ کریں۔ یہ 24 گھنٹے میرے مولا و آقا کے فیض سے پروردگار متعال نے مجھے اور آپ کو عطا کیے۔ فیض پروردگار ہے جو ان ائمہ کے ذریعے سے ان کے طفیل مجھے اور آپ کو عزیز و نصیب ہو رہا ہے۔ فرمایا اگر امام نہ ہو زمیں پر لساخت الارض باہلھا، زمین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، باقی نہیں رہ سکتی، اس کا فلسفہ وجودی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے عزیزو ہر مجلس میں اس نیت کے ساتھ شریک ہوں کہ میرے 24 گھنٹے اللہ اور اس کے حبیب اور ان کی آل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائیں، نہ فقط وہ زمانہ کہ جو میں اور آپ مسجد میں یا امام بارگاہ میں بسر کرتے ہیں۔ عزیزو ساتھ ہے میرے آپ لوگ انشاءاللہ اگر تھوڑا سا آگے بھی تشریف لے آئیں تو میں بہتر طریقے سے اپنی بات آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں گا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج یہ چوتھی تقریر ہے جو احباب مسلسل میرے ساتھ ہے۔ موضوع گفتگو ہے زیارت امین اللہ، اور بہرحال کل اگر پروردگار متعال نے موقع عطا کیا تو ایک ظاہری ترجمہ تمام فقروں کا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اب زیارت امین اللہ اور اسی طرح کی یہ بقیہ تمام زیارتیں مجھے اور آپ کو کیا سکھاتی ہیں؟ خدا کی حجت کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ وہ کہتے ہیں کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جا، وہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جا، وہ کہتے ہیں بولنا ہے تو بول، وہ کہتے ہیں خاموشی اختیار کرنی ہے تو خاموشی اختیار کرو۔ جو غلامی کا وتیرہ یہی ہوتا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان آقا کے سامنے سرنڈر ہو جائے، مخبتین، سر تسلیم خم کرنے والا، جس آیت کو مسلسل میں آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں پیش کر رہا ہوں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح بجا لائے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے فروتن ہیں، خاضع ہیں، جھکے ہوئے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو ان مجلسوں کے طفیل میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، میں نے جو اپنے لیے فیوچر ڈیزائن کیا ہے یہ اللہ اور اس کی حجت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں؟ میں جو فلاں شعبہ تعلیم سے منسلک ہو رہا ہوں اس کے پیچھے ہدف کیا ہے؟ اپنے اہداف کو عزیزوں میں اور آپ بہت زیادہ کرسٹل کلیئر کریں۔ فقط چھوٹا سا ہدف اچھی بات نہیں ہے۔ پوچھا جاتا ہے جب جوان سے کہ اس فیلڈ کو کیوں اختیار کر رہا ہے، 2 پیسے مجھے جو ہے وہ کیا اس ذریعے سے نصیب ہو جائیں گے، نہ، تھوڑا سا اس سے بڑھ کر انسان سوچے کہ میں اس فیلڈ کے ذریعے سے اپنے مولا و آقا اپنے زمانے کے امام کی کیسے خدمت کر سکتا ہوں۔ ہم سب کے سب ان مجلسوں کو برپا کر رہے ہیں تاکہ یہ عالم پاک و پاکیزہ لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے۔ عزیزو ان مجلسوں کا وارث کون ہے؟ میرے اور آپ کے زمانے کا امام قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ لہٰذا اس نگاہ کو اپنے وجود میں اگر ڈیولپ کریں گے عزیزو، خداوند متعال بہت کچھ عطا کر گیا۔ دیکھیں کربلا میں بھی بہت سارے لوگ عزیزوں جو سرنڈر ہو گئے امام کی خدمت میں، اللہ نے ان کو بہت مقام و مرتبہ عطا کیا۔ زہیر ابن قین کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ کتنا جانتے ہیں؟ میرے مولا نے جو اپنا قلیل سا لشکر مرتب کیا ہے سرزمین کربلا میں، اس میں بہرحال جنگی جتنی ٹیکنیک تھی ان کو اور جتنے جو اصول تھے ان کو میرے مولا نے ظاہری اعتبار سے جو ہے وہ عملی جامہ پہنا ہے۔ چھوٹا سا لشکر ہے لیکن بہرحال کچھ فوجیوں کو جو ہے وہ بائیں جانب قرار دیا، کچھ فوجیوں کو دائیں جانب قرار دیا۔ بائیں فوج کی سربراہی حبیب ابن مظاہر کے ہاتھوں میں دی، دائیں جانب کی فوج کا سربراہ کسے بنایا؟ زہیر ابن قین کو۔ ایسا زہیر ابن قین کی زندگی کے کچھ خوبصورت اوراق ہیں جو منفرد ہیں، جو زہیر جیسی شخصیات کے اور کہیں نظر نہیں آتے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب شب عاشور امام نے فرمایا اے میرے صحابیوں، جیسے صحابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ایسے کسے عطا کیے ہوں گے؟ جیسے اعزاء و اقارب مجھے عطا کیے، ان جیسا کوئی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، تم جیسا کوئی با وفا نہیں ہے۔ جاؤ، چلے جاؤ، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے۔ حتیٰ مولا فرما رہے
میرے چاہنے والوں، اعزہ و اقارب میں سے بھی کسی ایک کا ہاتھ تھامو، اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ عزیزوں۔ جہاں اعزہ اور اقارب نے اپنی وفا کا اعلان کیا، سب سے پہلے میرے مولا و آقا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین علیہم الصلاۃ والسلام۔ انشاءاللہ دلوں کی بیداری کے لیے پروردگار متعال ہم سب کو غفلت کی نیند سے بیداری عطا فرمائے، مولا و آقا کے پرچم تلے اپنی زندگی کو صحیح طرح سے بسر کر سکے۔ مولا و آقا کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر۔ سب سے پہلے مولا نے اپنی وفا کا اعلان کیا، کہا اس زندگی کا فائدہ کیا جو حسین ابن علی کے بغیر ہو۔ ایسے میں عزیزو اصحاب نے بھی اپنی اپنی وفا کا اعلان کیا۔ اس میں سے زہیر ابن قین کی وفا کو دیکھ پاؤں گے عزیزو؟ کہا آقا ایک نہیں 1000 مرتبہ پروردگار متعال زندگی عطا فرمائے، وہ حسین اور حسین کے بچوں پر قربان۔ میں پسند کرتا ہوں میں زندہ رہوں، آپ اور آپ کے بچے محفوظ رہ جائیں۔ ایک اور فقرہ عزیزو زہیر ابن قین کی اس خوبصورت کربلا کی تاریخ میں نظر آتا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کہا مولا ایک اور جگہ پر راہ کربلا میں جب ہر کا لشکر جو ہے وہ کیا ہے مسلسل روکنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس موقع پر اپنی وفا کا اعلان کرتے ہوئے کہا آقا اگر اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جوانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی، کوئی بیماری نہیں ہوتی، کوئی مولانا کی سنتا؟ ہاں ہم جتنی جنت کی باتیں کرتے جہنم سے ڈراتے، کہتے ہیں بھائی ہٹو یہاں سے، ہم نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں پر۔ یہ تو ہم سدھرتے ہیں کس بنا پر؟ جب گھٹنے درد ہونے لگتے ہیں۔ سدھرتے کس بنا پر؟ احساس ہے کہ دانت ٹوٹ جائیں گے۔ سدھرتے کس بنا پر ہے؟ جب بال سفید ہو جاتے ہیں۔ وگرنہ اگر جوانی ہی جوانی ہوتی تو کہاں انسان جو ہے وہ کیا ہے اللہ کی اس طرح سے اطاعت کرتا۔ کہا آقا اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنا ہوتا اور اس دنیا سے جانے کا ایک ہی راستہ ہوتا اور وہ کربلا سے گزرتا، تو زہیر کربلا کو اس دنیا پر فوقیت دیتا۔ سنیں گے عزیزو زہیر حج سے واپسی پر، یہ زہیر اپنے اس پاکیزہ کردار کے ساتھ امام کے چاہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ امام نے ہر ایک کو پیغام حق پہنچایا، نتیجتاً زہیر کو بھی پیغام حق پہنچایا۔ کیفیت اس کی یہ تھی عزیزو، یہ امام سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ امام مکے کی صورتحال کو دیکھ کر حج چھوڑ کر نکلے تھے، یہ حج کر کے واپسی پر کوفے ہی کی جانب جا رہا تھا۔ کوشش یہ کرتا تھا جہاں امام پڑاؤ ڈالے وہاں پر یہ پڑاؤ نہ ڈالے۔ گزشتہ زمانے میں بہرحال مہینوں میں سفر جو ہے وہ ہوا کرتے تھے، لہٰذا ہر کچھ جو ہے وہ کیا ہے گھنٹوں کے بعد یا رات کے وقت جو ہے وہ قافلے جو ہے وہ کیا ہے ٹھہرا کرتے تھے۔ خوب ایسے میں یہ جس جگہ پر دیکھتا تھا امام کا پڑاؤ ہے، یہ رکتا نہیں تھا۔ ایک جگہ پر یہ پہلے سے پڑاؤ ڈالے بیٹھا تھا اور امام کا قافلہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد امام نے اپنے الچی سے کہا زہیر ابن قین سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام کا پیغام رسا زہیر ابن قین کے پاس آیا، کیفیت یہ ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے، نوالا جو ہے وہ کیا ہے منہ کی جانب بڑھا رہے، رک گیا۔ مولا نے بلایا، نواز رسول نے بلایا، شش و پنج میں جاؤں نہیں جاؤں؟ ایسے میں زوجہ نے قدم آگے بڑھ کر کہا نواز رسول تجھے بلائے اور تو ان کی زیارت کو نہ جائے؟ بس عزیزو یہ زہیر کا قدم آگے بڑھانا، امام کی بارگاہ میں جانا، جیسے میں اور آپ مجلس میں آتے ہیں، جیسے میں اور آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اگر انسان ادب و آداب کے ساتھ ان مجلسوں میں شریک ہو عزیزو، انسان کے لیے ایک زیارت مجلس میں ایک فقرہ انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ میرے مولا نے معجزہ نہیں فرمایا تھا، زہیر کو پیغام حق دیا، بس اس پیغام حق کے اگر انسان اپنی فطرت کو پاکیزہ رکھے، اس طرح سے وجود زہیر پر اس پیغام حق نے اثر ڈالا کہ اس طرح سے مولا کا وفادار ہو گیا۔ جبکہ اسی راہ کربلا میں ہمیں بعض افراد ایسے ملتے ہیں، عبید اللہ بن حر جوفی، عزیزو یہ رول ماڈلز ہیں کربلا کے، ہمیشہ میرے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونے چاہیے۔ امام نے جس طرح سے زہیر کو پیغام پہنچایا، اسی طرح سے اس شخص کو بھی پیغام پہنچایا۔ یہ شخص بھی ملنا نہیں چاہتا تھا۔ عزیزو اتنا کریم گھرانہ ہے، تم نہیں ملنا چاہتے ہو، ہم ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ساتھ ہیں عزیزو میرے؟
بسا اوقات ہم کیا کرتے ہیں، فلاں صاحب ہم سے ملنے نہیں آتے تو ہم ان سے کیوں ملنے جائیں، مگر کوئی ہم ان کا کھاتے ہیں. ایسا نہ کریں عزیزو. صلہ رحمی، دوستوں کے حقوق کی ادائیگی، کسی انسان مومن کے حق کی ادائیگی میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. نماز کی طرح سے سامنے والا نماز نہ پڑھے تو کیا میں اور آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ ہاں، چونکہ وہ نہیں پڑھتا ہے میں بھی نہیں پڑھوں گا. نہ، نماز کی طرح سے وہ جیسا بیہیو کرے وہ جانے، اس کی زندگی اس کو خدا کو جواب دینا ہے. میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ رب نے جو تقاضا کیا ہے، امام نے کہا وہ نہیں ملنے آتا، ہم اس سے ملنے چلے جاتے ہیں. امام اپنے بچوں کے ساتھ ملنے کے لیے آئے کہ خود عبید اللہ بن حر جوفی کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے امام کا دامن تھاما ہوا تھا اور امام کے ساتھ کھیل رہے تھے. یہ مجمع میں موجود بزرگوں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے. اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں. چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہو جانے والا، علی کا چاہنے والا حسین کا ماتمدار نہیں ہوتا ہے. حتیٰ چھوٹے بچوں کی نسبت سے دادا جان اور نانا جان کی کیفیت یہ ہو. میں جانتا ہوں جب بہت ہمارے بچپنے کا زمانہ تھا، کرکٹ کھیلنے میں لگے ہوئے، عشاء کی نماز ختم ہونے میں حتیٰ مسجد سے آواز بھی آ رہی ہوتی تھی. جب دو رکعت کا وقت باقی ہوتا تھا، دوڑتے ہوئے ہم مسجد جاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ ہمارے کوئی دادا نہیں تھے، ہم بچوں میں سے کسی ایک کے دادا تھے. ان کا کہنا یہ تھا نماز کے بعد، یعنی جو بھی نماز میں آئے گا اسے نماز کے آخر میں 1 روپیہ ہدیہ دیا جائے گا. ہم دوڑتے ہوئے جاتے تھے، وضو کرتے تھے، جلدی جلدی جو ہے وہ کیا ہے، بہرحال نابالغی کا زمانہ ہے، نماز پڑھتے تھے اور ان کے دادا، ہمارے دادا ان کے برابر میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. آج بھی میں ایران میں دیکھتا ہوں عزیزوں، مسجد اعظم میں کبھی آپ کو آنے کا موقع ملے، سرزمین قوم، شہزادی کے دربار کی پروردگار متعال انشاءاللہ اس سال، ہر سال پروردگار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور ان کے مقدس ان مشاہد کی زیارت سے ہمیں محروم نہ رکھے. دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد و آل محمد. ایک بزرگ کو میں دیکھتا ہوں عزیزوں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا دیتے ہیں، پتہ نہیں پیسے دیتے ہیں، بچوں کو ٹافی دیتے ہیں. سارے بچے نماز کے بعد ان کے جو ہے وہ کیا ہے، ارد گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں. خوب انسان کو ایسے ہونا چاہیے. عبید اللہ بن حر جوفی کہہ رہا ہے میں نے دیکھا امام آ رہے ہیں اس طرح سے کہ بچوں نے امام کے دامن کو تھاما ہوا ہے. اس موقع پر میں نے آگے بڑھ کر سوال کیا، مولا یہ محاسن اور داڑھی کی سیاہی اصلی ہے؟ کہا ہم گھرانے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، بہت جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں. خضاب کیا ہے علی کے بیٹے نے. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، اس موقع پر فرمایا تو اپنی زندگی کو اٹھا کر دیکھ، حسین ابن علی تیرے لیے در توبہ کو کھول رہا ہے. تیری زندگی کو اتنی پاکیزہ نہیں گزری ہے، آ جا میرا ساتھ دے اور اپنی آخرت کو سنوار لے. زہیر کو پیغام دیا، زہیر کی آخرت اس طرح سے سنور گئی. وہی پیغام عبید اللہ کو دیا. جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ مولا مجھے اپنی جان بہت پسند ہے، مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے، ہاں لیکن میں اپنا گھوڑا دینے کو تیار ہوں، بہت تیز رفتار گھوڑا ہے، یہ لے جائیے آپ کو جنگ میں کام آئے گا. امام نے فرمایا ہم تیری ہدایت چاہتے تھے، اب جب کہ تو اپنی ہدایت نہیں چاہتا اور اپنے ذام میں تو حسین ابن علی کے لیے خیر خواہی کر رہا تھا، تو ایک خیر خواہی کا پیغام ہم سے بھی سن لے. اتنا دور چلا جا، اتنا دور چلا جا کہ حسین کی صدائے استغاثہ تیرے کانوں میں نہ پڑنے پائے. اس لیے کہ جس کسی کے کان میں سید الشہداء کی صدائے استغاثہ آئے اور وہ لبیک نہ کہے، اوندھا منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میں اور آپ بھی عزیزوں فرش عزا پر آئے. سید الشہداء کا پیغام ہر ایک کے لیے ہے. ایک آدمی اپنی زندگی بدلنے کو تیار نہیں ہے، 2 پیسے ڈونیشن دینے کو تیار ہے. تھوڑا سوچیں عزیزوں، میں اور آپ اس خاطر فرش عزا پر آئے کہ میں اور آپ پوری اپنی زندگی کو جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تقاضا ہے ویسے بدل دیں. عزیزوں ظاہر میں کچھ ہرڈلز اور سختیاں ضرور آئیں گی، لیکن دنیا بھی منور ہو جائے گی اور آخرت بھی نورانی ہو جائے گی. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جیسے کہ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، اپنی معرفت کو بڑھانے کے لیے بہترین وسیلہ بتائیے کیا ہے؟ یہ زیارت نامے، زیارت عاشورہ. پچھلے سال مجھے موقع ملا تھا 21 سے 30 پورا عشرہ عزیزوں زیارت عاشورہ پڑھا تھا. بہرحال ایک افسردگی کی میری کیفیت ہے کہ زیارت امین اللہ کو بھی مجھے کسی عشرے کا عنوان بنانا چاہیے تھا. اس خمسے میں مکمل نہیں کر پا رہا ہوں. بہت سارے مطالب ہیں. اچھا کتنے افراد ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو زیارت امین اللہ پڑھ کر آ رہے ہیں؟
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر بھی تعداد میرے خیال ہے جس لیول پہ بڑھنی چاہیے ویسے نہیں بڑھ رہی. زیارت امین اللہ کہاں سے پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں مفاتی سے پڑھتے ہیں، موبائل سے پڑھتے ہیں؟ جی موبائل سے پڑھتے ہیں. خوب آسان ہے عزیزوں. انشاءاللہ العزیز یہ جتنا مجمع آج موجود ہے، اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں پر موجود ہیں. کل زیارت امین اللہ کو، کل آخری دن ہے میں آپ کے ساتھ عزیزوں، یہ مختصر نیاز آپ سے چاہیے، زیارت امین اللہ کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھ کے آئیں. چونکہ مجھے لگ رہا ہے ریگولر نہیں پڑھ رہے. اگر ریگولر آپ پڑھ رہے ہوتے تو حتماً آپ کے ذہن میں زیارت امین اللہ سے متعلق سوالات آنے چاہیے. اور وہ میرے لیے بہت ہی جو ہے وہ کیا ہے، ویلیوبل اور قابل قدر تحفہ ہے آپ احباب کی جانب سے. انشاءاللہ کل تمام احباب زیارت امین اللہ کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک حصے میں امام شناسی ہے کہ کس امام کے میں اور آپ چاہنے والے ہیں. ایک حصے میں اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ہے کہ جو در امامت سے انسان کو عطا ہوتی ہے، اور ایک حصے میں عبد اپنے لیے آمادگی کو طلب کر رہا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. پھر اس کے بعد جس امام کی بھی زیارت کر رہے ہیں اس امام کا نام، جیسے خصوصیت سے چوتھے امام نے یہاں پر کس ہستی کی زیارت کی ہے؟ اپنے جد مولا و آقا یعصوب الدین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس امام کا نام لے گا انسان اس مقام پر. السلام علیک یا امیر المؤمنین. آج 3 اور صفات امام شناسی کے حوالے سے کہ عرض کیا اس باب میں 5 صفات ہیں. اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاد. مولا آپ نے راہ خدا میں حق جہاد، کمال جہاد عطا کیا. مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے جو اللہ نے چاہا تھا جہاد، یعنی بھرپور کوشش، بھرپور طریقے سے پروردگار متعال کی راہ میں اپنی توانائیوں کو لگانا، اپنی زبان سے بھی لوگوں کو حق کی جانب بلایا، اپنا مال بھی اس راہ میں خرچ کیا، اپنی اولاد بھی اس راہ میں خرچ کی، اپنی جان بھی آپ نے اس راہ میں دے دی. اشہد انک قد جاہدت فی اللہ حق جہاد. قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں دیکھو، قرآن کی تلاوت کرو جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. تقوی الہی اختیار کرو اس طرح سے جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی تقوی کے سپرلیٹو مرحلے تک پہنچ جاؤ. پھر آخری 2 صفات، وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ. آپ نے کتاب خدا پر عمل کیا. یہ چوتھی صفت ہے امام کی. امام کتاب خدا پر عمل کرتا ہے. کاش کہ رہتی دنیا تک آنے والا انسان تھوڑا سا غفلت سے بیدار ہو جائے. ایسے افراد بھی مسند رسول پر آ چکے تھے. جب ان سے پوچھا گیا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ ابا کا کیا معنی ہے. اب میں اور آپ بھی الحمدللہ قرآن کریم بہت زیادہ شغف کے ساتھ تو پڑھتے نہیں. آپ بھی پہلی مرتبہ سوچ رہے ہوں گے یہ ابا بھی کیا قرآن میں؟ جی جناب. اور یہ وہ والے ابا نہیں ہے کہ جو اردو میں آپ جانتے ہیں. تو لہٰذا جب خلیفہ وقت سے پوچھا گیا یہ ابا کا کیا معنی ہے، تو کہنے لگے کہ خدا پر جھوٹ نہیں باندھنا چاہیے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. تو عزیزو جس کو قرآن کا معنی نہیں معلوم وہ قرآن پر عمل کیسے کرے گا؟ ہاں، امام معصوم اس ہستی کو کہتے ہیں عملت بکتاب. جب امام سے پوچھا گیا مولا اس کا کیا معنی ہے، فاکہہ کا معنی معلوم ہے؟ ہاں، پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا عربی سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجیے. کیا پلان ہے عربی زبان سیکھنے کے حوالے سے؟ کل میں یہاں سے چلا جاؤں آپ کہیں گے مولانا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کا کام ہے بولنا، ہمارا کام ہے سننا. ایسا نہ کریں عزیزو، عربی زبان سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجیے. فاکہہ کا کیا معنی ہے؟ صحیح کہا میرے بھائی نے. کون تھا؟ ہاں بڑی مہربانی، شکریہ. عربی سیکھی ہے آپ نے؟ کیا بات ہے، مولانا ہے، طالب علم ہے. ہاں، کہاں سے عربی سیکھی ہے؟ ہاں کیا بات ہے. کون سی اسکول میں عربی سکھائی جاتی ہے؟ ماشاء اللہ. ہمارے یہاں اسکولوں میں عربی سبجیکٹ ہے کیا؟ بہت اچھی بات ہے. اگر ایسے ہو تو کیا چاہیے عزیزوں. وگرنہ مجھے تو ہمارے کراچی میں ایک سندھی کا سبجیکٹ ہوتا تو وہ بھی نکال دیا ہم نے. عربی کا سبجیکٹ میں نے نہیں سنا. کس بچے نے یہاں پر عربی پڑھی ہے اسکول میں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. اگر اس کا مطلب ہے کہ ابتدائی طور پر آپ کے لیے زمینہ فراہم ہے. فاکہہ کا معنی ہے پھل. پھل سے بھی محبت کیجیے. مملکت خدا داد پاکستان میں فاسٹ فوڈ زیادہ کھایا جاتا ہے، پھل کم کھائے جاتے ہیں. اور آپ تو اہلی پنجاب ہیں عزیزوں. بہرحال آپ لوگوں کا زمین اور کھیتی باڑی اور اس سے جو ہے وہ رابطہ نسبتاً دوسرے علاقوں کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ کیا ہے، مستحکم ہے.
ایسی کڑھائیاں جو کھا کر جو ہے وہ کیا ہے آپ جو ہے وہ کیا ہے مدہوش ہو جائیں. ہاں اتنے برے برے نام اور اتنے اچھی اچھی جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا. میں اس سے زیادہ اشارہ نہیں کر سکتا. بہرحال ہمارا زیادہ ہم و غم جو ہے وہ کیا ہے مصالحوں پر ہوتا ہے. پھل سے انسان محبت کرے, روزانہ کی بنیاد پر انسان خود بھی اور اپنے بچوں کو پھل کھلائے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا, ابا کا کیا معنی ہے نہیں معلوم. امام سے جب پوچھا گیا تو امام نے کہا کاش کے بعد والی آیت پڑھ لیتے تو اسی سے سمجھ میں آ جاتا. متاع لکم ولانعامکم, کہ ہم نے اسے متاع اور بہرہ مندی کا وسیلہ قرار دیا ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے, یعنی تمہارے جانوروں کے لیے. مراد وہاں پر ابا سے گھاس پھوس ہے. کہ تھوڑا سا آیت کو بھی دیکھ لیتے تو اس سے بھی مطلب حل ہو جاتا ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. وَاتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِ, آپ نے اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کی ہے. عجیب نہیں ہے عزیز و عالم اسلام اپنے آپ سے سوال کرے 23 سال جو رسول ان کے درمیان میں تھا. چلے مکے کی زندگی کو میں نے چھوڑ دیا, مکے میں کتنے سال گزارے ہاں حضرت نے؟ رسالت کے کتنے سال؟ رسالت کے بعد کا زمانہ کرو, اگر رسالت سے پہلے بھی ہاں حضرت وہاں پر موجود ہے. رسالت کے بعد مکے میں کتنے سال گزارے ہیں؟ ہاں یہاں سے صحیح جواب آیا 13 سال. 13 سال. مدینہ میں 10 سال گزارے. ان 13 سالوں میں اگر مان لیا جائے کہ اسلامی اعتبار سے جو ہے وہ سختیاں تھی, آ جائیے مدینہ, درست مسلسل جنگ لڑ رہا ہے عالم اسلام, بدر ہو, احد ہو, خندق ہو, خیبر ہو, حنین ہو, طائف, یہ لڑائیاں اپنی جگہ پر. لیکن واقعاً اپنے آپ سے سوال کریں آیا اتنے سالوں تک ہر سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365. 10 سال میں کتنے دن ہو گئے؟ 3650 دن تک مسلمان نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. اور عالم اسلام اس بات میں جھگڑ رہا ہے کہ رسول ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے. ہاں اس سے بڑھ کر افسردگی کیا ہوگی؟ بس ماننا پڑے گا کہ جس گھرانے کے سپرد کر کے گئے تھے اس گھرانے سے دوری اختیار کرنے کی یہ سزا ہے کہ ایک ظاہری اعتبار سے نماز پڑھنے کا طریقہ کار بھی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ آیا رسول اللہ کی سنت پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. یہ 5 صفات ہیں. حتی دعاکا, یہ آخری جملہ کل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. ان 5 صفات کو میرے ساتھ پڑھ دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ, اشہد انک قد جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہاں سے خدا شناسی کا باب شروع ہو رہا ہے. دیکھیں جتنا وقت مجھے اجازت دیتا ہے تقریباً 22 فقرے ہیں خدا شناسی کے باب میں, جن میں سے ابھی تک میں 7 فقرے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. وہ احباب جو مسلسل میرے ساتھ تھے, اللہم ان قلوب المخبتین الیک والہا وسبل الراغبین الیک شارعہ وعلام القاصدین الیک واضحہ وافئدۃ العارفین منک فازعہ واصوات الداعین الیک صاعدہ وابواب الاجابۃ لہم مفتحہ وَالدَّعْوَةَ مَن نَاجَاكَ مُسْتَجَابَ. پروردگار پکارنے والے تیری بارگاہ میں پکار رہے ہیں, نجوا کرنے والے مناجات کرنے والے تیری بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں, اور تو ان کی دعاؤں کو سنتا ہے. تو نے در اجابت کھول رکھا ہے. کہ کل اس مقام پر آپ کو لایا تھا کہ ایک عبد کی اہم ترین صفت اللہ کی جانب سے جو بھی تقدیر ہے اس نے اپنی پوری کوشش کر لے, اس کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے اس پر راضی رہے. کہ یہ زیارت امین اللہ کا درمیان کا حصہ ہے. اللہم فجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک. تیسری صفت یہ مولعۃ بذکرک ودعائک. تیرے ذکر میں اور تجھے پکارنے میں میرے پروردگار ہمیں شدت سے عشق عطا کر دے. کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا خدا را ہر لمحے خدا کو پکاریے. سید الشہداء نے آغاز کربلا میں خدا کو پکارا, پروردگار تیری راہ میں جا رہا ہوں, تو میرے لیے وہ کچھ مقدر فرما دے جس میں تیری رضا پائی جاتی ہے, اللہ کے رسول کی رضا پائی جاتی ہے. آخری وقت پر جب سر تن سے جدا ہو رہا ہے فرمایا صبرن علی قضائک یا رب, پروردگار تیرے فیصلے پر حسین ابن علی راضی ہے, یہ میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے. اے مومنہ, گھر میں کھانا پکانا جاتی ہے,
آج کل ٹی وی کی بیہودہ آوازیں انسان کے کانوں میں پڑے اور مومنہ کھانا پکائے، اس سے کئی زیادہ بہتر ہے کہ قرآن کریم کی آواز، حدیث قصہ کی آواز، نوحے کی آواز، مرثیے کی آواز مومنہ کے کان میں پڑ رہی ہو اور وہ کھانا پکائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار اس پرآشوب زمانے میں کھانے پکانے چلی ہوں، اے میرے پروردگار اس رزق کو اتنا پاکیزہ قرار دے کہ ظاہری اعتبار سے بھی میرے شوہر کے لیے، میرے بچوں کے لیے، ان کے میرے ساس سسر کے لیے، نہیں معلوم گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی یہ ان کو سلامتی عطا کرے اور ان کی روح میں بھی علی علی حسین حسین بڑھتا چلا جائے۔ اگر مومنہ اس طرح سے کھانا پکائے گی، مجھے بتائیے، وضو کے ساتھ کھانا پکائے گی، مجھے بتائیے، مومن جب بتائیے ہم کسی کو بھی اس وقت وضو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نماز پڑھنا ہے نہ، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کو 24 گھنٹے، سلمان سے جب پوچھا گیا آپ کیسے پوری رات عبادت میں بسر کرتے ہیں جبکہ ہم نے آپ کو سوتے ہوئے دیکھا ہے، فرمایا میں نے حضرت سے سنا ہے جو طہارت کے ساتھ وضو کے ساتھ سوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جب انسان نوکری کے لیے جا رہا ہے، ہاں اپنے جو ہے وہ کیا ہے کاروبار کے لیے جا رہا ہے، اپنی جو ہے وہ دکان کھول رہا ہے، اس موقع پروردگار تو رازق ہے، تو عطا کرنے والا ہے، دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، اسباب سے استفادہ کرنا ہے، چونکہ اللہ نے کہا بھروسہ میرا اور آپ کا کس پر ہونا چاہیے؟ بولیے، ذات پروردگار پر، ذات پروردگار پر۔ ٹھیک ہے شوہر کا وسیلہ بنایا ہے لیکن بھروسہ اس پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اپنے کاموں میں، جتنا خداوند متعال کو میں اور آپ بڑھاتے چلے جائیں گے ہماری زندگیوں میں پاکیزگیاں آتی چلی جائیں گی۔ اے دعا کرنے والے اس یقین کے ساتھ دعا کر کہ خداوند متعال نے تیری دعا کو پورا کیا۔ اگر کسی موقع پر دعا پوری نہیں ہو رہی ہے تو مجھے اور آپ کو ایسے لگ رہا ہے وہ ہمیں بہتر جانتا ہے کہ اگر میں اسے پیسہ دے دوں گا یہ مجھ سے دور ہو جائے گا، اگر میں اسے سلامتی کے عالم میں لے آؤں گا، ابھی بیماری کے عالم میں بہت ہی میرے قریب ہے، سلامتی کے عالم میں غافل ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے رب پر انسان اعتماد رکھے کہ وہ حتماً پورا کرے گا۔ قیامت کے دن جب مومن پہنچے گا اور کہے گا میں نے مسلسل بیٹا مانگا تھا اللہ نے مجھے نہیں دیا، اللہ اس کا اتنا اجر قیامت میں اسے عطا کرنے والا ہے کہ وہ تڑپ کے کہے گا کاش میرے پروردگار نے میری کوئی دعا دنیا میں پوری نہ کی ہوتی۔ خدا پسند کرتا ہے عزیزوں، بسا اوقات زمینہ فراہم نہیں ہوتا۔ موسیٰ نے تقاضا کیا علی نبینا، حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ الصلاۃ والسلام، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی صلی علی وآل محمد۔ پروردگار اس فرعون کو واصل جہنم کر، اسے فائنینشلی جو ہے وہ کیا ڈسٹرب کر دے، اس کے مال و اسباب کو ضائع کر دے۔ جواب پروردگار آیا موسیٰ تمہاری دعا پوری ہو گئی ہے لیکن اس کے لیے زمینہ فراہم ہونا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو ہے وہ نبی خدا کی مدد کرنی ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ 40 سال کے بعد یہ دعا عملی جامہ پہناتی ہے۔ بس اوقات اللہ پسند کرتا ہے، میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مومن گڑ گڑائے، چونکہ اس گڑ گڑانے کی کیفیت میں ہم بہت زیادہ خدا کے قریب ہوتے ہیں، خدا تو دینے والا ہے۔ ایسو علماء سے بھی میں نے سنا ہے اور روایات میں بھی یہی ہے، سب کچھ زندگی میں سکون کے ساتھ ہو پھر بھی گڑ گڑا کر انسان سجدے میں رکھ کر سر جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں کہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، پروردگار تو دینے والا ہے، سب کچھ تیری ہی عطا ہے، یہ سلامتی تو نے دی ہے، اے میرے پروردگار یہ کرم تیرا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ کبھی بھی غرور و تکبر مجھے اور آپ کو پریشان نہ کرے۔ عزیزوں بس اوقات مومن اس حالت میں کہ مانگ رہا ہوتا ہے، روایتوں میں خدا کہتا ہے اس کی آواز مجھے پسند نہیں ہے، اس کی دعا پوری کر دو، لیکن اس کی آواز مجھے بہت پسند ہے، اسے فوراً عطا نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ وعلیہ الصلاۃ والسلام ایک شخص کو دیکھا، کہا کس کی عبادت کر رہا ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے، کہا خدائے آسمان کی عبادت کر رہا ہوں۔ اور بہرحال بہت ساری جو ہے وہ باتیں ہوئی، کہا کہ بتا سب سے بڑا دن کون سا دن ہے؟ کہا قیامت کا دن سب سے بڑا دن ہے۔ حضرت ابراہیم نے آگے بڑھ کر کہا بہتر نہیں ہے ہم اس قیامت کے دن کے لیے مل کر خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کریں کہ اس دن کے شر سے مجھے بھی اور تجھے بھی پروردگار متعال محفوظ کرے۔ کہا میری دعا سے آپ کا کیا سروکار ہے؟ 30 سال ہو گئے میں نے رب کی بارگاہ میں ایک دعا کی ہے، میری وہ دعا تو پوری نہیں ہوئی۔ کیا دعا کی تھی؟ کہا میں نے ایک جوان کو دیکھا تھا ایک ریوڑ کو جو ہے وہ چراتے ہوئے، میں نے پوچھا یہ کس کا ریوڑ ہے، کس کی بھیڑیں یہ، کس کی بکریاں ہیں؟ کہا یہ ابراہیم خلیل اللہ کی ہے،
میں نے تڑپ کر پروردگار سے کہا تھا پروردگار اگر اس زمین پر تیرا کوئی خلیل ہے تو مجھے اس کی زیارت کرا دے. میں مانگ مانگ کر تھک گیا, ابھی تک مجھے زیارت نصیب نہیں ہوئی تھی. کہا اس موقع پر اللہ نے تیری زیارت, تیری دعا کو پورا کرنا تھا. تو جس سے مکالمہ کر رہا ہے وہ ابراہیم خلیل الرحمن ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. لہذا انسان مانگے ضرور, جھگڑا نہ کرے. واقعاً بعض غریب تڑپ کے کہتے ہیں مولانا ہم جس کام کو ہاتھ لگاتے ہیں اسی میں لاس ہو جاتا ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے بھائی؟ تھوڑا سا اللہ پہ بھروسہ کر. ممکن ہے تیرے لیے پیسہ تیرے بھلے میں نہیں ہو. اولاد کے سلسلے میں خواہ مخواہ ہم لوگ جھگڑتے ہیں عزیزوں. سارے کے سارے اللہ کی جانب سے امتحان کے طریقہ کار ہیں. لہٰذا 4 فقرے اللہ کی شناخت کے سلسلے میں یہ ہیں. وَأَصْوَاتَ الدَّاعِينَ إِلَيْكَ صَاعِدَةً وَأَبْوَابَ الْإِجَابَةِ لَهُمْ مُفَتَّحَةً وَدَعْوَةَ مَنْ نَاجَاكَ مُسْتَجَابًا. آج 4 فقرے عزیزوں اور آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. بہرحال وقت بھی بہت زیادہ اجازت نہیں دے رہا ہے. مختصراً جو ہے وہ کیا ہے, ان جملوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وَالتَّوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولًا. پروردگار جو تیری بارگاہ میں تڑپ کر آ جائے تو اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. وَعَبْرَةَ مَنْ بَكَى مِنْ خَوْفِكَ مَرْحُومًا. جو تیرے خوف سے رونے لگے وہ تیری بارگاہ سے خاص رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. وَالْإِغَاثَةَ لِمَنِ اسْتَغَاثَ بِكَ مَوْجُودًا. جو تیری بارگاہ میں فریاد رسی کرے تیری بارگاہ سے اس کے لیے فریاد رسی مہیا ہے. اور آخری فقرہ وَالْإِعَانَةَ لِمَنِ اسْتَعَانَ بِكَ مَبْذُولًا. اور جو تیری بارگاہ میں مدد طلب کرے پروردگار تو اسے مدد فراہم کرتا ہے. عزیزو فرش ازا پر انسان آئے اور پھر بھی گناہ اس کی زندگی میں باقی رہ جائے, یہ اچھی بات نہیں ہے. خدا کی اس معرفت کے بعد طے کر کے اٹھے, خدا نخواستہ اگر آج تک آنکھیں گناہ کرتی تھی آج کے بعد گناہ نہیں کریں. خدا نخواستہ اگر کوئی مومن بد اخلاقی کے مرض میں مبتلا ہے عزیزو, مخصوصاً اپنے بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں ابھی بھی وقت ہے, اللہ سے مانگیے. درست ہے ممکن ہے زمانہ ایسا گزرا ہو کہ آپ کی پرسنالٹی ایسی بن گئی ہے کہ آپ چھوٹی سی بات پر جو ہے وہ کیا سیخ پا ہو جاتے ہیں. اچھی بات نہیں ہے, پروردگار متعال پسند نہیں فرماتا ہے. اللہ سے تڑپ کے مانگیے پروردگار اس فرش ازا کے وسیلے سے مجھے خوش اخلاقی کا تحفہ عطا کر دے, خوش اخلاقی کا تحفہ عطا کر دے. آنکھوں کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں, رزق حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. کسی دوسرے انسان کا حق میرے اور آپ کی گردن پر نہ ہو. عجیب ہے عزیزوں, مومن مومنہ دونوں مجلس میں آتے ہیں, آنے سے پہلے بھی لڑ کے آتے ہیں, جانے کے بعد بھی لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. عجیب نہیں ہے میرے بھائی؟ تو یہ کون سا نور ہے جو ادھر بٹتا ہے کہ جو میرے اور آپ کے گھر میں منتقل نہیں ہوتا ہے؟ ذرا سا بچہ شور مچا دے, باپ اس طرح سے اس پر برس پڑتا ہے, اچھی بات نہیں ہے عزیزوں. حضرت کا جسم مطہر ظاہری اعتبار سے نجس ہو گیا, کسی نے ایک مرتبہ بچے کو ڈانٹنا چاہا, رک جاؤ یہ لباس پاک ہو جائے گا. لیکن جو تم اسے سختی کے ساتھ جھڑکو گے اس کی پرسنالٹی پر وہ اثر آئے گا کہ جس نے پھر بعد میں اتنا آسانی سے ختم نہیں ہونا ہے. بس اوقات میں جانتا ہوں بچہ مسجد آنا چھوڑ دیتا ہے ایک ڈانٹ کی وجہ سے. درست ہے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچہ اس طرح سے گھومتے پھرتے نہ رہے. ان تمام بچوں کے لیے جو میری نگاہوں کے سامنے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے, ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. لیکن اگر کسی موقع پر بچہ اٹھ گیا, بچے کی جبلت ایسے دیکھیں, یہ بڑے عمر کا بچہ, اگر چھوٹا بچہ ہوگا میں اس کے باپ سے کہوں گا بھائی پیچھے جا کر بیٹھ, یہ بچہ کھیلتا رہے, کوئی بات نہیں. یہ اس کی جبلت میں ایسا, اس کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ اس نے کھیلنا ہے. اگر یہ بیٹھا ہوا ہے تو مجھے اور آپ کو ٹینشن میں آنا چاہیے کہ بھائی یہ ہلتا کیوں نہیں ہے. عجیب ہے باپ, میں نے کتنی مرتبہ مشہد مقدس میں منظر دیکھا, باپ بہترین طریقے سے زیارت امین اللہ نہیں معلوم مولا آقا کی زیارت پڑھ رہا ہے, بچہ جو ہے وہ کیا ہے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر موبائل کھیل رہا ہے. اس بیچارے باپ کو نہیں معلوم ہے کہ تیری زیارت یہ نہیں ہے کہ تو امام سے خطاب کر, تیری زیارت یہ ہے تو اپنے بچے کو اپنے ساتھ بٹھا اور کہے بابا جان کس کی بارگاہ میں آئے ہیں, یہ کون سے امام ہیں ہمارے. وہ جو تو 4 منٹ اس بچے سے بات کرے گا تیری اس زیارت سے کئی زیادہ تجھے فائدہ پہنچانے والی ہے. اپنے بچے کو وقت دیجیے عزیزو, یہ ہے فرش ازا
جو مجھے اور آپ کو طریقہ کار سکھاتا ہے. بسا اوقات ہم محنت بھی زیادہ کرتے ہیں, نتیجہ بھی نہیں لے پاتے. بسا اوقات انسان تھوڑا سا کلیور ہو جائے, جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہے. خدا سے مانگی عزیزو اس سلسلے میں کہ اس طرح سے زندگی بسر کریں جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سے تقاضا ہے. انسان تڑپ کے یہاں سے اٹھے کہ پروردگار گناہ میری زندگی میں ہو. دیکھیں اے مومن, کسی بھی وجہ سے صبح کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے, ہٹ دھرمی نہ کر, سینہ چوڑا کر کے نہ کہ میں ایسے سید الشہداء کو مانتا ہی نہیں جو میری نمازیں نہ بخشوا دے. نا, آپ ظہر عاشور سخت ترین عالم میں نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کے چاہنے والے چھلنی ہو گئے تیروں سے, لیکن ظہر عاشور بھی جس مولا نے نماز نہیں چھوڑی اس کا چاہنے والا ایسے نہیں ہوتا. نماز چھوٹ جاتی, قضا ہو جاتی, کوئی بات نہیں. جس موقع پر بھی آنکھ کھلے فوراً پہلے مرحلے میں وضو کرے, مصلی عبادت بچھائے, 2 رکعت نماز پڑھے, اپنے پروردگار سے اور اپنے مولا و آقا سے کچھ ایسے گفتگو کرے, مولا مجھے پسند ہے ہر وہ شے جو آپ کو پسند ہے, لیکن بہرحال انسان ہوں, کوتاہی ہو جاتی ہے, اے میرے پروردگار تو بھی معاف کر دے. اے سید الشہداء, ایسے انسان کے لیے شفاعت بھی ہے, ایسا انسان بہشتی ہے جو ہٹ دھرمی نہیں کرتا ہے. پس فرش ازا سے اٹھتے ہوئے اللہ سے مدد مانگے, توبہ کر لیجئے عزیزو. ہر انسان جانتا ہے اس کی زندگی میں کہاں گناہ ہے. کسی کو شیطان نامحرم کی نسبت سے بہکا رہا ہے, کسی کو پیسے کی نسبت سے بہکا رہا ہے, کسی کو سیٹ کی نسبت سے بہکا رہا ہے. امام بارگاہ مسجد کا ٹرسٹ ہے, لیکن ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ریاکاری کے نظر کر رہا ہے. بہتر ہے ٹرسٹ چھوڑ دے میرے بھائی. ہر وقت اس کا ہم و غم یہ کہ لوگ دیکھیں میں نے یہ مجلس, بہتر ہے چھوڑ دے یہ مجلس. اس سے بہتر ہے کہ تو جو ہے وہ سوشل ورکنگ چھوڑ دے. کیا فائدہ عزیزو, خدا کو کیا جواب دے پائے گا. 13 صفات ہیں جو اپنے نفس کے لیے طلب کرنی ہے. اس میں پہلی صفت اور ربط مصائب, اللہم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک مولعۃ بذکرک ودعائک. دیکھیں آپ پڑھ کے نہیں آتے, اگر آپ پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے زیارت امین اللہ تو آپ زیادہ لطف لے رہے ہوتے. چوتھی اور اہم ترین صفت اور ربط مصائب, محبۃ لصفوۃ اولیائک, پروردگار تیرے پاک و پاکیزہ ہستیوں کا چاہنے والا ہوں, اس فرش ازا کے طفیل اس چاہت کو بڑھا دے. ظہر کی گرمی ہے, حارث ہمدانی ہے, مولا کا بیت الشرف ہے, دق الباب کیا. امام نے کہا میرے چاہنے والے اس گرمی کے عالم میں میرے دروازے پر کیوں آیا ہے؟ کہا یا علی آپ کی محبت کھینچ لائیے. کہا تجھے اس محبت کا اس وقت پتہ چلے گا جب آخری سانسیں تیرے گلے سے نکل رہی ہوں گی, اس وقت تجھے پتہ چلے گا علی کیا ہے اور علی کی بلندی کیا ہے. آؤ عزیزو خدا کا شکر بجا لائیے, اپنے ماں باپ کے پیروں کو چومیے, قسم بخدا جا کر باپ کے پیروں کو چومیے, ماں کے پیروں کو چومیں, ہاتھ لگائیں جا کر کہ جن کے سبب سے یہ پاکیزہ ترین محبت مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی ہے. اور اس محبت کی خوشبو کو عزیزوں اپنے وجود میں بھی, عالم کو بھی اس خوشبو سے معطر کرنے میں فرزند علی, فرزند زہرا, فرزند حسین کی خدا را مدد کیجیے. واقعاً میرا مولا آنسو نہیں خون روتا ہے. محبتاً لصفوۃ اولیائک. آخری روایت اور ربط مصائب, نماز صبح مکمل ہوئی, آن حضرت نے معمومین کی جانب منہ پھیرا. مسجد میں امام جماعت کی ذمہ داری ہے. دیکھا ہوگا آپ نے کپڑے بیچنے والے کو, جو بھی بیچتا ہے, حتیٰ وہ مجلس میں بھی آ رہا ہوتا ہے نا تو ایسے ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے, یار اسے بیچ سکتا ہوں کپڑا. صاحب اگر آپ کو کپڑا خریدنا ہو تو میری فلاں جگہ پہ. انسان اچھی بات ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ایک مومن مجھے ملے پہلے دن جو مجھے یہاں سے قومی مرکز لے گئے, ان کی گاڑی الیکٹرانک گاڑی تھی, بغیر پیٹرول کے چلنے والی. بہرحال القصہ مختصر کہا, مولانا مجلس میں معاملہ ہوا ہے. صاحب جس نے بیچا اس نے بھی کہا میں بیچنا چاہتا ہوں, مارکیٹ میں اچھا ریٹ نہیں مل رہا ہے, بہت کم پر جو ہے وہ لوگ خرید رہے ہیں. میں نے بھی کہا میرا بھی بھلا ہے, ان کا بھی بھلا ہے. مجلس کے بعد ہم, بہت اچھی بات ہے مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فائنینشیل ٹرانزیکشن کریں, بہت اچھی بات ہے عزیزوں. جہاں نماز جمعہ کے ادھر اعلان ہوتا ہے کہ بھائی یہ مومنین کی دکانیں, یہ افراد ان کو جو ہے وہ کیا جاب چاہیے, بہت اچھی بات ہے عزیزوں. حج کا ایک اہم ترین فلسفہ یہ ہے, اس وقت حج جکڑا ہوا ہے, اس وقت حج جو ہے وہ غلامی میں, اس وقت حج جو ہے وہ کیا ہے آزادی کی سانسیں نہیں لے رہا ہے. میں اور آپ سوچتے نہیں ہیں 20 لاکھ 22 لاکھ روپے دینے والوں سے جا کر پوچھئے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. متنوع قسم کے کھانے, حتیٰ عرفات و منی میں بھی کھاؤ پیو مزے اڑاؤ, جاؤ یہاں سے. اس خاطر حج تھا.
حج کا ایک اہم ترین فلسفہ یہ ہے کہ مومنین اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی روابط بڑھائے. ہمارے ہاں تو مومن کہتا ہے مولانا خدا کی توبہ بھائی کسی اور سے خرید لوں گا، مومن سے نہیں خرید سکتا، بہت میٹھی چھری پھیرتا ہے. نہ کرے عزیزوں، مومن آیا ہے تو اس کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر قیمت دے. تو یہاں پر اپنا پروفٹ کم کرے گا، وہ دینے والا ہے، چاہے گا تو یہیں پر بھی تیرا رزق میں اضافہ کرے گا، وگرنہ وہاں پر تو رزق کریم تیرے لیے مہیا ہے. آئیے میں اور آپ زندگیاں ویسے بسر کریں عزیزوں. حج بیت اللہ اس وقت جکڑا ہوا ہے، برے طریقے سے اسے جکڑا جا رہا ہے. ہر قسم کے گناہ کرنے والے کے لیے حج سے پہلے، حج کے درمیان، حج کے بعد آسانیاں جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہیں. بہرحال عزیزوں میں نے ختم کیا، ذمہ داری ہے ہماری مسجدوں کے اعتبار سے، اسی طرح سے جو ہے وہ کیا ہے امام بارگاہ کے اعتبار سے کیسے منور رکھیں عزیزوں. مسجد کی آبادی یہ ہے کہ عالم دین نماز پڑھانے کے بعد 2 جملے بولے. وہ ٹرسٹ کہ جو عالم دین کو 2 جملے بولنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، خدا کی بارگاہ میں اسے کھڑا کیا جائے گا کہ میرا گھر تھا، اپنی مرضی سے چلا رہا تھا، اسے کھڑا کیا جائے گا. ایک فقہی مسئلہ بیان کر دے بس. ایسو میں نے ختم کیا. حضرت نے اپنا رخ پھیرا اور کہا اے میرے چاہنے والے صحابیوں، رات کو میں نے خواب میں حمزہ اپنے چچا کو دیکھا اور اپنے چچا زاد بھائی جناب جعفر کو دیکھا. آپ سے سوال، حضرت حمزہ کی شہادت کون سے غزوے میں ہوئی؟ غزوہ احد. حضرت جعفر کی شہادت کون سے جنگ میں ہوئی؟ جنگ موتا. ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول کی سیرت بھی اتنا خوبصورت ٹاپک ہے عزیزوں. ہو سکے تو پورا سال یہ جو مجالس برپا کرتے ہیں امام بارگاہوں میں، پورا سال عزیزوں ہفتے کا 1 دن اختصاص دیں حضرت کی سیرت کے ساتھ. اتنی سیرت کے رخ ہیں، اتنے ڈائمنشنز ہیں جو میرے اور آپ کے لیے عیاں اور آشکار نہیں ہیں. کس طرح سے جنگوں میں جاتے تھے، کس طرح سے مقابلہ کرتے تھے اپنے اصحاب کو، بہت کچھ ہے. مولا فرماتے ہیں میں اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت کے مطابق جو ہے وہ کیا ہے زندگی کرنا چاہتا ہوں. بہرحال 2 ہستیوں کو میں نے رات کے وقت خواب میں دیکھا. دونوں کے آگے جو ہے وہ کیا انگور پڑے ہوئے تھے. تھوڑی دیر ہوئی تو میں نے دیکھا انگور ہٹ گئے، اس کے بجائے تازہ کھجور آ گئی. میں نے اپنے چاہنے والے ان دونوں صحابیوں سے کہا بتاؤ جنت کا افضل ترین عمل کیا ہے؟ یہاں پر کون سے عمل نے تمہیں سب سے زیادہ خدا کی بارگاہ سے اس کی رحمت تمہارے شامل حال کی؟ کہا آقا ایک آپ پر درود و سلام، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 2 پانی پلانا. پانی پلانا یہ فقط محرم و سفر میں نہیں ہے، گھر میں تڑپی ہے، ماں کو اجازت نہیں دیجیے میں پانی پلاؤں. اسلام میں لڑائی ایسے ہونی چاہیے. ہم سب ہوتے بیٹھے تھے، ہاں بھائی چھوٹے بھائی پانی پلاؤ، بہن پانی پلاؤ، ایسے جا کے بیٹھ نہ بابا. پانی اتنا بڑا شرف ہے، فقط ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، بہن کی تو آگے بڑھ کے پانی پلا. حتی قرآن اندازی ہو کہ آج پانی کون پلائے گا، اتنا ثواب ہے. فرمایا سقی الماء، کسی پیاسے کو پانی پلانا. اور تیسری اور آخری شے کیا ہے؟ مولا و آقا کی محبت. مولا و آقا کی محبت. خدا کا شکر بچا لائے. جب بعد از واقع کربلا اتنی آسانی سے ہمارے آبا و اجداد نے محبت ہم تک نہیں پہنچائی، خدا را اس کی قدر کیجئے. جب بعد از واقع کربلا اس لعین نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے میرے چوتھے امام سے، امام نے کہا میرا نام علی ہے. کہا اس کا نام کیا ہے کہ جو کربلا میں مارا گیا؟ کہا اس کا نام بھی علی ہے. کہا سن، میرے بابا حسین کو اپنے بابا علی سے اتنی محبت تھی کہ پروردگار متعال اگر 100 بیٹے عطا کرتا تو میرا بابا اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. محبتاً لصفوت اولیاء، ایک سید الشہداء کی بارگاہ میں تڑپ کے کہے مولا آپ کے بابا علی کے چاہنے والے ہیں. اگر اب تک غفلت ہو گئی تھی، آج سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا
ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتکم. سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھوں کو رکھتے ہوئے مولا آقا کی بارگاہ میں سلام بھیجیں. السلام علی الحسین. نام حسین میں عجیب درد ہے، کرب ہے، اتنی مرتبہ تکرار کریں کہ پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کر دے. السلام علی الحسین، السلام علی حسین. پروردگار نام حسین اپنی زباں پر جاری کرو، میری آنکھوں کو آنسو نہ ملے. کتنی بدقسمت ہے وہ آنکھیں جس پر ماں فریاد بلند کرتی ہے، میں اس کا ذکر کروں اور نہ رو. پروردگار میری آنکھوں کو آنسو عطا کر دے. السلام علی الحسین وعلی، بلند آواز سے، حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. کل آپ کی خدمت میں شہزادی زینب کی اس پہلی زیارت کا ذکر کیا تھا، پہلے دن ذکر کیا تھا شہزادی زینب کی زیارت کا. پھر 2 دنوں میں نے مولا سجاد کی 2 زیارتوں کا ذکر کیا، ایک مولا سجاد کی پہلی زیارت، ایک مولا سجاد جب دفنانے کے لیے. آج شہزادی زینب کی اس زیارت کا ذکر کرنے چلا ہوں جو 12ویں محرم کو شہزادی نے کوفہ میں بھائی کے نسبت سے فرمائی. انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. عصر عاشور یا 11ویں کے دن زینب کبریٰ بھائی کے پامال جسم کی زیارت کی تھی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. رونے والے رونے میں بخل سے کام نہ لے، بلند آواز سے رو. فرمایا دنیا کی مصیبت و جزا و فضا نہ کر، لیکن جب حسین کی مصیبت کا ذکر آئے بلند آواز سے رو. 12ویں محرم کا دن ہے، کوفے میں یہ لٹا ہوا قافلہ داخل ہو رہا ہے. عیز و مقتل یہ کہتا ہے لعینوں نے عصر عاشور ہی سرہائے شہداء کوفہ کی جانب بڑھا دیے تھے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ سرزمین کوفہ پہنچا، لعین نے کہا سروں کو آگے بڑھا دیا جائے. زینب کبریٰ کی نگاہوں کے نیزہ بھائی کے سر پر پڑی، اگر کلیجہ نہ پھٹ جائے. کیسے زینب زندہ رہے بھائی میرا خدا بہتر جانتا ہے. بھائی کے پامال جسم کی زیارت کی، اور آج بھائی نوکے نیزہ پر. عزیزو اس موقع پر جو اشعار پڑھیں، پہلے 2 فقرے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بلند آواز سے گریہ کیجیے گا، بس مختصر زحمت سماعت ہے. سب سے پہلے کچھ ایسے فرمایا، نوکے نیزہ پر جب بھائی کے سر کو دیکھا عزیزو، چوب محمل پر سر دے مارا، شہزادی کا سر زخمی ہو گیا. اور اس موقع پر اپنے بھائی سے کچھ ایسے خطاب کیا، یا ہلالن لما استتم کمالا غالہ خسفہ فابد غروبا. اے چاند تو ابھی کامل نہ ہوا تھا کہ غروب کر گیا. دوسرا فقرہ عزیزو قیامت کا، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. ما توہمت یا شقیق فؤادی کان ھذا
مقدرا مکتوبا، اے میرے دل کے ٹکڑے حسین، تیری بہن کو یہ گمان نہ تھا ایسا بھی دن آئے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا شہزادی مگر بابا نے کربلا کی خبر نہیں دی تھی۔ ارے شہزادی تڑپ کے کہے گی اے ذاکر رک جا، بابا نے خبر ضرور دی تھی لیکن زینب کو یہ توقع نہیں تھی اس عالم میں ماں جائے گی زیارت کرے گی، نو کے نیزہ پر بھائی کا سر، بہن بے چادر۔ زینب جیے تو کیسے جیے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔